بہت ہی عزیز بچیوں اور میری بہنوں، آج جمعۃ المبارک ہے اور مجھے امید ہے آپ سب نے آج کے دن کو بہت اچھی طریقے سے عبادت میں گزارا ہوگا، کیونکہ جمعہ ہماری چھوٹی عید کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہم سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن جمعے کے دن ہم سے وہ کام لے لیجیے جس کام کے لیے آپ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا، یعنی کہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں میں۔ تو آج کے دن اس نیکی کے ساتھ ہم جمعے کا آغاز تو آپ کر ہی چکے ہیں، انشاءاللہ اب ہم درس کا آغاز کریں گے۔ آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا اور جواب بھی دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گی۔ چلیے ہم سورہ ماعون کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الماعون مکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضروریات کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بہت عزیز بچیوں، میں نے سورہ ماعون کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اس کا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ ماعون میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اور یہ کن لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی۔ بہت عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ سورۃ الماعون مکی سورہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکے میں نازل ہوئی، اور اس کی 7 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 2 آیات کافرین کے لیے ہیں اور باقی تمام آیات منافقین کے لیے ہیں۔ تو مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ کیا بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں تعارف کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے منافقین کو، اور کس کو؟ منافقین کو، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس آیت میں تنبیہ کی ہے۔ اور انشاءاللہ اس آیت کو ہم اب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اور اس کا تفسیر بھی دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ دیکھ لیجئے، آرایتا، کیا دیکھا تو نے، الذی، وہ جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کے دن کو۔ اب یہ جو لفظ ہے ارایتا، ارایتا کی میننگ یہ آپ نے دیکھا نا کہ اس کی میننگ ہے تو نے دیکھا، تو اس کے میننگ تو نے دیکھا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سا دیکھنا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، یعنی کہ یہ لفظ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے، یہ جزا اور سزا کو جو جھٹلا رہا ہے وہ شخص کیسا ہے، یعنی کہ ہم کسی کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دیکھو یہ کیسا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی ارایتا کا جو لفظ استعمال کیا، اس کی میننگ ہے وہ دیکھو کیسے ہیں، الذی، وہ جو، یکذب، جھٹلاتے ہیں، بالدین، دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن کی اصطلاح میں آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلانے کو دین کہا گیا ہے نا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بتائی گئی ہے، پورے معنی اگر ہم اس کے لیں تو اسلام کی اخلاقی اہمیت اس سے واضح قرار پائی، یعنی کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کا انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔
تو یہاں پہ کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یعنی کہ یہ مکے کے کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے اور آخرت کو بھی، ہے نا. تو آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس ذالکا یہ الذی جو کہ یدعو دھکے دیتا ہے یتیم کو. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر آخرت کے انکار کی وجہ سے جو خامی پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ یتیم کو دھکے دینے لگے. اور پیاری بچیوں صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آخرت کا انکار انسان کے اندر بہت ساری اخلاقی تباہیاں پیدا کر دیتا ہے، اخلاقی برائیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اس کی کچھ مثال اللہ تعالیٰ دے کے بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے، یتیم کو دھکے دینا. اب یہاں پہ یہ چیز جو بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یدعو الیتیم، ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مار لیتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے اس کو بے دخل کر دیتا ہے، یہ اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے. اور دوسرا کیا کہ اگر یتیم اس سے کچھ مانگنے آتا ہے تو وہ رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے. اور پھر اگر اپنی پریشان حالی یا اس کی رحم کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے دھکے بھی دے دیتا ہے. اور تیسری یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے. مثلا اس کے گھر میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یتیم ہوتا ہے تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی کام، خدمت گاری، محنت مزدوری یتیم کے حصے میں آتی ہے. یہ ان تمام معنوں میں لیا جاتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے کہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، وہ یتیم جو تھا، ایک یتیم جو ہے اس کی وہ کفالت کرتا تھا. ایک دفعہ ایک یتیم جو کپڑے بھی نہیں پہنا ہوا تھا اس کے پاس گیا اور اس نے اپنا حق مانگا تو اس نے دھتکار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی کہ یتیم کو دھکے نہیں دیا جائے گا، اسلام اس چیز کی قطعاً ممانعت کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یتیم کو دھکے تو دیتا ہے لیکن ولا اور لا نہیں، یحض رغبت بھی نہیں دلاتا، علا پر طعام کھانے، مسکین کو. یعنی کہ یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ منافقین کے حوالے سے جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں وہ مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے تھے. مسکینوں کو خود تو کھانا کھلاتے نہیں تھے لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی منع کرتے تھے کہ وہ بھی نہ کھلائیں. مسکین و محتاجوں کے ساتھ اتنا زیادہ برا حال کیا جاتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کھانا کھلانے سے منع کر دیا جاتا تھا، ہے نا. تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں بالفاظ دیگر جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں ہوتا بلکہ وہ کھانا تو خود مسکین کا ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پاس اس کو حق دیا ہے. یعنی کہ میرے پاس، آپ کے پاس مسکین کا حق اللہ نے آلریڈی دیا ہے نا. اگر ہم نہیں دیں گے تو اس میں گناہ گار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے، کیونکہ یہ ہم نے اس کا حق کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے تو دیا تھا نا. تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے، مسکینوں کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پاس مسکینوں کا حق دیا ہے اور وہ اسے اس کو ادا کرنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ کام وہ نہیں کریں گے تو منافقین کی طرز عمل بتایا جا رہا ہے آگے. فوائل للمصلین، پس تباہی ہے. فوائل تباہی ہے، فوائل تباہی کا گڑھا ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. للمصلین نمازیوں کے لیے، الذین جو ہم وہ علی ان اپنی صلاتہم نمازوں سے ساہون غافل رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے معنی ہیں کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال بتایا جا رہا ہے جو تم نے سنا. اب ذرا ان منافقوں کے حال کی طرف دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل تو رہتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھٹلاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا دیکھو تو ایسے لوگوں کے لیے کس قدر وہ اپنا تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں، ہے نا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی منافقین کی یہ دوسری کیفیت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں. وہ نمازیوں کے لیے نہیں آتے، وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں؟ کسمساتے ہوئے آتے ہیں، تھوڑا سا رک کے آتے ہیں. اور
اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ منافق کی نماز ہے۔ منافق کس طرح سے نماز پڑھتا ہے؟ جب عصر کی نماز کے وقت کے بارے میں بتایا کہ اٹھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، اور جب قریب آ جاتا ہے مغرب کے وقت تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نمازیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، منافقین کی، کہ ان کی نمازوں کا یہ طرز حال ہوتا ہے کہ وہ نمازیوں میں ٹھونڈے مار لیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم یراؤن، الذین جو کہ ہم وہ سب یراؤن ریاکاری کرتے ہیں، ہے نا، یمنعون الماعون، یمنعون اور روکتے ہیں، معون عام ضروریات کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کی جو اگلی صفت یا اگلی اخلاقی برائی بتا رہے ہیں وہ کیا ہے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ریاکاری کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ دکھلاوا کرنا، یعنی کہ اپنی نمازوں میں ایسے پڑھتے ہیں کہ جب مجمع ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں خیالات آ جانا الگ بات ہے، نماز میں بھول چک ہو جانا الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو نمازی ہوتے ہیں جو ریاکاری والی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں صرف اور صرف وہ ورزش کرتے ہیں، ہے نا، خدا کی یاد کا تو کوئی ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے دل میں۔ نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اور جن خیالات ان کے دل میں ہوتے ہیں وہی ان کی نماز میں بھی داخل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پوری نماز میں ہی اپنے خیال میں ہی غرق رہتے ہیں۔ نماز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ہے نا۔ اور بتایا جا رہا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا معبود اللہ کی ذات نہیں بلکہ وہ ہیں جن کی وہ خود دکھلاوا کرتے ہیں، اور روزمرہ کی معمولی کی چیزیں دینے سے بھی وہ منع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ معاون کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اور معاون کے میننگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں جو گھروں میں لوگوں کے اکثر لوگ دیتے وقت بھی برائی نہیں سمجھتے، جیسے کہ ہنڈیا، ڈول، کلہاڑی، ترازو، پانی، یا کسی کے گھر مہمان آ جائے تو وہ کسی کے گھر روٹیاں پکانے چلے جاتے ہیں، یا کوئی کسی سے ماچس مانگ لیتے ہیں، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو معاون کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیزوں کو ہی کہتے ہیں جن لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ، یعنی کہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں اور سامنے والے کی، لیکن وہ دے دینا انسان کی تنگ دلی اور جو اس کے اندر بخل ہوتا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک بندہ اس کے اندر بخل ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی کچھ دنوں کے لیے کوئی باہر جا رہا ہے تو کسی کو حفاظت کے لیے بھی کہے جاتا ہے نا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو معاون کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان پوری آیت میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے ان میں وہ ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ابھی سورہ معاون میں آپ نے پڑھی۔ تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیت پر عمل کرنے والا بنائے گا، اور ہم وہ لوگ نہیں